بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء میں رواں برس 1,90,00,000 نمازیوں نے شرف عبادت حاصل کی۔ سعودیہ۔ عراق ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں 3 فوجی ہلاک اور 2 شدید زخمی۔ سڑک کنارے نصب بم عین اس وقت پھٹا جب وہاں سے عراقی فوجی کی گاڑی گزر رہی تھی۔ عراق۔ چینی صدر کے امریکی ہم منصب سے ملاقات، نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ کام کے لیے تیار ہیں چین۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی خطرناک صورت اختیار کر گیا، رواں سال اموات 400 سے تجاوز کر گئی۔ بنگلہ دیش۔ ٹرمپ کا کابینہ میں اسرائیل کے حامیوں کی تقرری پر امریکی مسلمان ناراض۔ امریکہ۔ چین دنیا کا سب سے بڑا اوپن سی سولر سسٹم نے بجلی کی فراہمی شروع کر دی۔ چائنا۔ غزہ جنگ بندی میں حقیقی توسیع وقفہ چاہتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں تک امداد پہنچ سکے، امریکی وزیر خارجہ۔ لبنان نے جنگ بندی کی امریکی تجاوز ناقابل قبول قرار دے دیا۔ لبنان میں کسی فوج کی تعیناتی قابل قبول نہیں ہے، اسپیکر لبنانی پارلیمنٹ۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں ایران کے خفیہ نیوکلیئر تنصیبات تباہ، رپورٹ۔ اسرائیل۔ کون سا اسلامی ملک ایئر لائن تاحال اسرائیلی ایئرپورٹ پر اتر رہی ہے؟ وید ایئر لائن ہے جو اسرائیل کے بیرونی دنیا سے جوڑے ہوئے ہے اور اس سروس فراہم کر رہی ہے۔ سروس متحدہ امارات کی ہے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی سے ازدواجی تعلق پر 10 سال قید۔ ممبئی ہائی کورٹ نے نابالغ لڑکی سے ازدواجی تعلق کو زنا قرار دیتے ہوئے نچلی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ انڈیا۔ دھمکائے جانے پر مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران کا اقوام متحدہ کے نیوکلیئر چیف کو جواب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی سے ایرانی ایٹمی تنصیبات کے ہدف بنانے کے لیے اسرائیل کو فری ہینڈ ملنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ ایران۔ امتحان میں ناکام طالبہ علم پر جنون سوار، چاقو زنی سے 8 افراد ہلاک اور 17 زخمی کر دیے۔ چائنا۔ بیجنگ میں چین میں چاقو زنی کا ہفتے بھر میں دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل کی لبنان پر 145 فضائی حملے، حزب اللہ کے ترجمان سمیت درجنوں شہید۔ برازیلی خاتون اول نے ایلان ماسک کو گالی بک دی۔ بھارت نے ملکی وسائل سے تیار کردہ ہائپر سونک میزائل کے کامیاب تجربے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی خبریں ادارے کے مطابق اس تجربے کے نتیجے میں بھارت نے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا، وہ اب جدید ترین ٹیکنالوجیز کے حامل ممالک کو چھوٹے گروپ کا حصہ بن گیا۔ انڈیا۔ بھارت۔ ریاست منی پور میں حالات کشیدہ، انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند، کرفیو نافذ۔ مظاہرین نے ارکان اسمبلی کے گھر کا محاصرہ کیا اور کئی گھروں کو توڑ پھوڑ کی پولیس۔ انڈیا۔ ٹرمپ کے صدر بنتے روس کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے گی، یوکرینی صدر کا دعویٰ۔ بھارتی فورسز کا غیر پیشہ ورانہ رویہ اور بربریت بے نقاب، بھارت کے لیے مقابلے میں شریک ہونے والے کشمیری نوجوان بھارتی فورس ظلم کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ انڈیا۔ روس نے یوکرین پر 120 میزائل 90 ڈرون داغ دیے۔ موسم سرما کے زور پکڑنے سے قبل روسی فوج گارڈ سسٹم کے شدید نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ نتن یاہو کی رہائش گاہ پر 2 فلیش بم سے حملہ۔ واقعے کے وقت اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی فیملی گھر پر موجود نہیں تھے، رپورٹس۔ نیوزی لینڈ میں سکھوں کو بھارت سے آزادی کے لیے خالصتاً ریفرنڈم میں 37,000 سے افراد نے حق رائے استعمال کیا۔ جارجیا میں دھاندلی پر اپوزیشن رکن نے الیکشن کمیشن کے منہ پر سیاہی پھینک دی، ویڈیو وائرل۔ 4 فوجی افسران کے کورٹ مارشل کا فیصلہ، بے ہنگم انخلا پر امریکہ کا شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کابل ایئرپورٹ پر 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ برطانیہ میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں بچوں کے ساتھ زبیدہ حرکت میں ملوث پائے گئے، رپورٹ۔ عراق، لیبیا، منگول اور پرتگال اور سنگاپور کے سفارتکاروں یا ان کے اہل خانہ 9 سنگین جرم کے مرتکب ہوئے۔ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں اسرائیلی فوجی ہلاک، حزب اللہ اور اسرائیلی شمالی علاقوں پر راکٹ اور میزائل کی بارش کر دی، متعدد افراد زخمی۔ یہ تھی کچھ نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔